انجمن حسینیہ کی سیکٹری جو ایک ذمہ دار بندہ ہے، اس کی پوسٹ آپ دیکھ لیں۔ میں مولانا صاحب کی موجودگی میں اپنے شیعہ کمیونٹی کو یہ واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ ڈسکرپشن پہ میرا نمبر موجود ہے۔ اگر شیعہ کمیونٹی کی کوئی سربراہ، کوئی لیڈر ہمارے لیے قابل عزت، قابل محترم ہے، وہ اگر اپنا موقف دینا چاہتے ہیں تو یہ فورم حاضر ہے۔ اور 2007 سے لے کر اب تک آپ کی تمام جنگی کمان یہی سپریم لیڈر کر رہے ہیں، ان کی ہدایات پہ آپ جنگ کر رہے ہیں۔ مطلب آپ کا جنگی وہ عام حالات میں، معمول میں آپ کا سپریم لیڈر اور مشر کا تعلق گلگت بلتستان سے، کس منہ سے آپ مجھے تانا دے رہے ہیں کہ آپ کا مشر نہیں ہے؟ کرم میں ہمارے ایک بہت بڑی بستی کو کنڈلی بابا کہتے ہیں، اس کو جڑ سے اکاڑ دیا۔ کہ تجمل حسین صاحب، باقی دیگر جو ناصر عباس شیرازی صاحب ہے، سب لوگوں سے جب میری گفتگو ہو رہی تھی، ایون یہ کہ راجہ علامہ ناصر عباس صاحب، ان سے بھی جب میری گفتگو ہوتی تھی تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ شیعہ سنی لڑائی نہیں ہے۔ تو مولانا شاہ نواز کس بحاف پہ کہہ رہے کہ یہ شیعوں نے کی؟ آپریشن کے نام پہ، کالعدم تنظیموں کے نام پہ بے گناہ عوام کے گھروں کو آگ لگانا، ان کو گھروں سے نکالنا۔ یہ جلاؤ گراؤ کون کرتا ہے یا کون کرواتا ہے؟ کمشنر کوہاٹ اور GOC سب بیٹھے تھے، ان کے سامنے کہا کہ ہم صلاحیت رکھتے ہیں کہ اپنی لیے روڈ کھول دیں۔ جب آپ مانتے ہیں کہ ہم نے اہل سنت کو شکست دی تو جنگ حکومت کی نہیں، جنگ آپ کی ہے۔ آپ کی گرفتاری بھی تھی اور آپ کے اوپر الزام یہ بھی ہے کہ آپ افغانستان کے تھرو اہل سنت اور دیگر لوگوں کو افغانستان کے تھرو پاڑے چنار میں انٹر کرا رہے ہیں۔ آپ کی دادا کا قبر افغانستان میں ہے، شاید وہ ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ ہے میرا دادا، بلکہ ہمارا تحقیق تو یہ ہے کہ آپ کا دادا معلوم ہی نہیں ہے۔ فیصل کریم کنڈی کے بارے میں آپ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ وہ شیعہ کا مرکز بن چکے گورنر ہاؤس۔ اب وہ تحفظات کلیئر ہو گئے؟ بغیر پگڑی کے ہم جان بھی جاتے ہیں، جس سے بھی ملتے ہیں، بغیر پگڑی کی نہیں جاتے ہیں، لیکن یہ تو آپ کی محبت ہیں اور آپ کی مطلب شوق اور آپ کی لگن ہے کہ ہم مجبور ہیں اور بغیر پگڑی کے آپ کے یہاں حاضر ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حبیب امین اور آپ دیکھ رہے ہیں لب اعزاز ٹی وی۔ آج جس شخصیت کو ہم نے زحمت دی، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، تمنیل سے بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، مولانا شاہ نواز خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اور یہ ذرا لائٹ موڈ میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا شاہ نواز صاحب سے ہماری جب بات ہوگی تو تراویح پڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا میں تو بالکل کیجول میں ہوں، نارمل اس میں ہوں۔ میں نے کہا آپ ایک برانڈ ہے، آپ آ جائیں، آپ جو بھی کہیں، جہاں کھڑے ہو جائیں، آپ کا سب کچھ چلتا ہے۔ مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بڑی مہربانی، جزاکم اللہ خیر، شکریہ۔ یہ پگڑی والی بات میں نے شروع میں کلیئر کر دی ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ ایک تو شریعت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ دور حدیث کے بعد ہمارے اساتذہ نے ہمارے اوپر یہ پگڑی پہنائی ہے، امانت ہے ان کی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ روایات بھی ہمارے پشتون کلچر کے، تو اس لیے بغیر پگڑی کے ہم جان بھی جاتے ہیں، جس سے بھی ملتے ہیں، بغیر پگڑی کی نہیں جاتے ہیں، لیکن یہ تو آپ کی محبت ہیں اور آپ کی مطلب شوق اور آپ کی لگن ہے کہ ہم مجبور ہیں اور بغیر پگڑی کے آپ کے یہاں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور مزید عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ اب مولانا صاحب ذرا بات کرتے ہیں، 450 معصوم پاکستانی یرغمال بنا دیے گئے۔ ہمارے پاک آرمی قربانی تو دے رہی ہے، دن رات قربانی دے رہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن ذیلی انتظامیہ پولیس وہ کہاں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی مہربانی، جزاکم اللہ خیر۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم آج کل جو حالات دیکھ رہے ہیں، خصوصاً بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، کل کا جو افسوسناک واقعہ رونما ہوا، تو دہشت گرد ہیں اور ہمارے پڑوسی بعض ایسے ممالک جو ہمارے دشمن ہیں اور ازلی دشمن ہیں، وہ تو تاغ میں بیٹھے ہیں کہ پاکستان میں کوئی خامی ہم نکال لیں اور اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے 71 کی طرح ہم پاکستان کو دوبارہ 2 لاکھ کر سکیں۔ لیکن یہاں پہ اسٹیٹ کی بھی ذمہ داری بنتی ہیں اور ریاستی اداروں کی بھی ذمہ داری بنتی ہیں کہ وہ بھی اپنے عوام کے ساتھ وہ رویہ اختیار نہ کرے جس طرح کہ انہوں نے پہلے 71 اور اس سے پہلے کی ہم تاریخ دیکھ چکے ہیں۔ بلوچستان میں میرے خیال میں حکومت کو بہت بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور وہاں پہ فوج جو کچھ کر رہی ہے، عام لوگوں کی مال و جان کے تحفظ کا خیال رکھنا چاہیے۔ قبائلی علاقوں میں فوج جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ بھی انتہائی افسوسناک ہیں۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ کل پرسوں کرم میں
ہمارے ایک بہت بڑی بستی کو کنڈلی بابا کہتے ہیں، اس کو جڑ سے اکاڑ دیا، اور سیکورٹی فورسز کے جوان آئے اور ان کو جو ہے نا دہشت گردوں کے نام سے ان کے مکانات کو جلایا اور لوگوں کو وہاں سے نکالا. تو ایک ایسے عوامل مولانا ہیں. صاحب کتکلاوی وہاں تو کیا یہ سب کچھ رمضان کے مہینے میں ہوا؟ اور اگر ہوا ہے تو کیا ٹی ٹی پی وہاں موجود ہے، دہشت گرد موجود ہے؟ اگر تنظیم ہے تو کون سی تنظیم ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ کرم میں تو پورے ضلع میں دہشت گرد تنظیمیں ہیں، اہل تشیع میں بھی ہیں، اہل سنت میں بھی ہوں گے، میں اس کا انکار نہیں کر سکتا. لیکن کسی تنظیم کا کلادم تنظیم کا کوئی معلوم جگہ نہیں ہے کہ آپ خاص فلاں جگہ یہ ان کا ٹھکانہ ہے. اگر کوئی ان کا مخصوص ٹھکانہ ہو، وہاں پہ حکومت کو اجازت ہے کہ آئیں اور ٹھیک ٹھاک کارروائی کریں. لیکن آپ اہل سنت کوآپریٹ کریں گے اگر پاک فوج یا ہمارے ریاستی ادارے یا قانون نافذ کرنے والے ادارے آپریشن کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کوآپریٹ کر رہے ہیں؟ اگر وہ آپریشن کرنا چاہ رہے ہیں اور ان شرپسندوں کے خلاف کرنا چاہ رہے ہیں جو شرپسندی پھیلا رہے ہیں، تو ہم اس کو کوآپریٹ کر رہے ہیں. لیکن آپریشن کے نام پہ، کلادم تنظیموں کے نام پہ بے گناہ عوام کے گھروں کو آگ لگانا، ان کو گھروں سے نکالنا، ان کے سامان کو لوٹنا، حتیٰ کہ حیوانات، مال مویشی کو بڑی بے دردی سے جلانا، اور پھر دوسرے دن آپ اعلان کرتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ تعاون کر لوں گا. خدا کا خوف کرے، ان کی پوری مکان کو، 3 منزل مکان کو آپ نے جلایا، ان کے مال مویشی اور ان کے جو ہے نا، یہ مال مویشی اس دیہاتی لوگوں کا ذریعہ معاش ہے. مولانا صاحب اپنے لیے بھی سمجھنے کی کوشش کرو، ناظرین کے لیے بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ناظرین بھی ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ یہ جلاؤ گراؤ کون کرتا ہے یا کون کرواتا ہے؟ اصل میں آپ کل بلوچستان کے حالات بھی آپ نے دیکھ لیے ہیں، پنجاب میں بھی اس کے ہیں، سندھ میں بھی آپ دیکھ لیں کچی کے ڈاکو وغیرہ. یہ نہیں ہے کہ صرف کرم میں یہ شرپسند لوگ ہیں، پوری پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اس کی مثالیں ملتی ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کرم میں 22 نومبر کو بگن پہ جو بربریت برپا کی گئی، اس سے پہلے اہل سنت کے تقریباً 62 گاؤں کو جس بے دردی کے ساتھ اس کو ملیامیٹ کر کے مسمار کر دیا گیا، پڑا چنار بازار سے اہل سنت کو جس بے دردی کے ساتھ نکال دیا گیا، ان کی مارکیٹوں کو جلایا گیا، تو کیا وہ جلانا اور گرانا نہیں تھا؟ کیا وہ بربریت نہیں تھی؟ کیا وہ ظلم نہیں تھا؟ آج اگر یہ کس نے کیا ہے؟ یہ اپر کرم اہل تشیع نے کیا ہے، توری قبائل نے کیا ہے. ہمارے ہزاروں ایکڑ زمین اب بھی ان کے رحم کرم پر ہے اور ان کے قبضے میں ہے. ہمارے مکانات مسمار کر دیے گئے، ہماری مارکیٹوں کو جلایا گیا، بگن میں جو کچھ ہوا، یہاں تک کہ ہمارے خواتین جو ہماری ناموس ہیں اور پشتون روایات میں بہت سخت چیز ہیں، اور پشتون روایات میں ہر چیز، اسلامی تعلیمات سے بھی واضح ہے کہ تعلیمات تو علیحدہ چیز ہے، اسلام تو ہمارا مذہب ہے، مقدس دین ہے، لیکن پشتون روایات بھی تو کچھ ہے نا. میں اس پشتون لیڈرشپ کو کہنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ امن 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 کیسے آئے گا؟ آپ جب پشتون کی بات کرتے ہیں نا تو میرے بھی کچھ روایات ہیں. آپ جب میرے روایات کو رونڈ ڈالتے ہیں، آپ جب ہمارے روایات کے اوپر پاؤں پہ آ جاتے ہیں، آپ جب میری ناموس کو ہاتھ ڈالتے ہیں، تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پھر امن کیسے آئے گا؟ مولانا صاحب آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے، لیکن یہاں پہ اس وقت چونکہ شیعہ کمیونٹی نہیں ہے، شیعہ برادری نہیں ہے، لیکن میں اس کی بہاپ پہ سوال یہ کر رہا ہوں کہ تجمل حسین صاحب، باقی دیگر جو ناصر عباس شیرازی صاحب ہے، سب لوگوں سے جب میری گفتگو ہو رہی تھی، ایون یہ کہ راجہ علامہ ناصر عباس صاحب، ان سے بھی جب میری گفتگو ہوتی تھی تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ شیعہ سنی لڑائی نہیں ہے. تو مولانا شاہ نواز کس بہاپ پہ کہہ رہے کہ یہ شیعوں نے کی ہے؟ یہ ذرا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے نا کہ یہ جن شخصیات کے نام آپ نے لیے ہیں، یہ جب سٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں نا، سٹیج پہ بڑے متکبرانہ انداز میں اور بڑے دلیرانہ اور شجاعت انداز میں، وہ بڑے فخریہ انداز میں جو ہے نا اعلان کرتے ہیں کہ ہم وہ قوم ہیں جو پڑا چنار، شلاوزان تنگی سے لے کر بگن بازار تک ہم نے اہل سنت کے حشر کر دیا. یہ خود مثالیں موجود ہیں ان کے. بگن پہ جو ظلم ہوا اور جس رات پہ وہاں بربریت ہوئی، اس کے دوسرے روز انجمن حسینیہ کے سیکٹری جو ایک ذمہ دار بندہ ہے، اس کی پوسٹ آپ دیکھ لیں، انہوں نے ایک پوسٹ شیئر کی تھی فخری انداز میں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم نہیں کرتے تھے پہلے، ہم یہ کر سکتے ہیں. پھر جب صوبائی گورنمنٹ کا جرگہ پڑا چنار آیا تو پڑا چنار میں ان کے تحریک حسینی کے سابقہ صدر، ایک ذمہ دار بندہ ہے، مشر ہیں،
उन्होंने सूबाई गवर्नमेंट के और एक बैरिस्टर साहब बैठे थे सामने से, कमिश्नर कोहाट और जीयूसी सब बैठे थे, उनके सामने कहा कि हम सलाहियत रखते हैं कि अपनी लिए रोड खोल दें, जैसा कि कल बगन में जो कुछ हमने किया और जो अपने पश्तो ज़बान में उन्होंने कहा कि हमने एक गांव को जलाया, उसको डडूजे कर दिया, उसको जला दिया। हम इस तरह सलाहियत रखते हैं, लेकिन हम हुकूमत के लिए सोचते हैं और इसके लिए इंतज़ार में हैं, सब्र में हैं। तो जब आप इस तरह बातें करते हैं कि हम कर सकते हैं, ये बात वज़ीर आला हाउस में हुई थी या गवर्नर हाउस में हुई थी? ये पड़ा चिनार गवर्नर कॉटेज में हुई थी और सूबाई गवर्नमेंट के सामने हुई थी कि कल हमने जो कुछ किया ना, आइंदा भी कर सकते हैं, आइंदा भी कर सकते हैं, हमें मजबूर ना करें। हुकूमत के सामने उन्होंने बात की। तो जब आप एक तरफ इस तरह बातें करते हैं कि मैंने बगन जलाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने पड़ा चिनार से भी दखल किया, मैंने अहले सुन्नत का यह हशर कर दिया, हम ये कर सकते हैं, हम बजोर बाजू रोड खुलवा सकते हैं, हम टल तक अहले सुन्नत को बेदखल करवा सकते हैं, हम हंगू तक अहले सुन्नत को बेदखल करवा सकते हैं, अहले सुन्नत हमारे मुकाबले के लोग नहीं है, अहले सुन्नत हमारे साथ मुकाबला नहीं कर सकते, अहले सुन्नत में कोई बंदा नहीं है, अहले सुन्नत में कोई मशर नहीं है, उनकी कोई लीडरशिप नहीं, उनकी कोई क़यादत नहीं। हालांकि अहले सुन्नत की जितनी भी लीडरशिप हैं सारे कुरान के हैं। हमारे अंदर ये तो हकीकत होगी कि कोई मालूम मशर हमारा नहीं है कि हम एक मशर के पीछे सारे चले जाएं, लेकिन ये कोई ऐब नहीं है। हर बसलाहियत आदमी हमारे अहले सुन्नत का मशर है। हम इस तरह नहीं है कि कोई क्लास 4 आए और वो हम अपना मशर बना लें और बाकी बसलाहियत आदमी उनकी बात सुने। जिसके अंदर जितना इस्तेदाद है, जिसके अंदर जितनी सलाहियत है, अहले सुन्नत के लिए बात भी कर लेगा, काम भी कर लेगा, वही हमारा मशर होगा। लेकिन दूसरी तरफ आप देख ले, कुरम पड़ा चिनार की सुप्रीम लीडर जो पूरे अहले तशय्यो ज़िला कुरम का सरबराह है, इंजुमन और पूरी निज़ाम उनके मातहत है, उसका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है, वो कुरम का नहीं है, तूरी कबाइल से वो नहीं है। और आपके सूबाई असम्बली में नुमाइंदा MPA, उसका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से। और 2007 से लेकर अब तक आपकी तमाम जंगी कमान यही सुप्रीम लीडर कर रहे हैं, इनके हिदायत पे आप जंग कर रहे हैं। मतलब आपका जंगी वो आम हालात में मामूल में आपका सुप्रीम लीडर और मशर का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से। किस मुंह से आप मुझे ताना दे रहे हैं कि आपका मशर नहीं है? मेरा मशर अगर है या नहीं है तो हम सारे कुर्मेवाल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अपने इलाके से तो है, अपने इलाके से तो हैं। आपकी लीडिंग गिलगित वाले कर रहे हैं और फिर मुझे ताना दे रहे हैं कि हमारा एक घर है, हमारा एक मकान है और वो पड़ा चिनार में है, दूसरा मकान नहीं है। आप जिस कौम की तरफ आप अपना निस्बत कर रहे हैं कि हम तूरी कबाइल हैं, तो अगर आप तूरी कबाइल हैं और आप जिसको अपना दादा समझते हैं कि ये तोरियालाए के नवासे हैं हम, आप उस अपने दादा की कब्र देख लें, वो अफगानिस्तान में है। आपकी दादा का कब्र अफगानिस्तान में है, शायद वो हो या ना हो, लेकिन आप कहते हैं कि ये है मेरा दादा। बल्कि हमारा तहकीक तो ये है कि आपका दादा मालूम ही नहीं है, पता ही नहीं है कि किधर हैं। बहरहाल आप कहते हैं, हम नहीं कहते, आप कहते हैं कि हमारा दादा ये हैं। वो जिसके ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं, जिस कब्र के ऊपर, वो कब्र अफगानिस्तान में है, तो आपका दादा अफगानिस्तान में है। अगर मेरा एक दोस्त भाई अफगानिस्तान से आया है, हालांकि मेरे कौम के साथ उसका ताल्लुक होगा, अहले सुन्नत होगा, तो इसके ऊपर आपका क्या एतराज़ है? तो यह है कि आपके दादा अफगानिस्तान से और आप खुद आए हैं तुर्कमेनिस्तान या ईरान से और यहाँ पे काबिज हुए हैं, और आपकी सुप्रीम लीडर और सूबाई असम्बली में नुमाइंदा का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से हैं, और आप मुझे ताना दे रहे हैं कि अहले सुन्नत का कोई मशहूर मालूम नहीं है। अहले सुन्नत का हर बसलाहियत बाद इस्तेदाद आदमी अहले सुन्नत का मशर है। हम आपकी मुकाबले के लिए खड़े हैं। और आपने जो कहा कि ये जंग जो है ये अहले सुन्नत वाली तशी का नहीं है, तो मैं उनसे पूछता हूँ, तो फिर ये जो सारा नुकसान तो हुकूमत ने किया, तो फिर आप भी बैठे ना हुकूमत के सामने कि अहले सुन्नत का नुकसान आपने क्यों किया? आप तो जब मीडिया पे बैठते हैं तो आपने फखर से कहते हैं कि हमने अहले सुन्नत को शिकस्त दी। जब आप मानते हैं कि हमने अहले सुन्नत को शिकस्त दी, तो जंग हुकूमत की नहीं, जंग आपकी है और हमारी बर्बादी में आपका हाथ। मैं मौलाना साहब की मौजूदगी में अपने शिया कम्युनिटी को ये वाज़ह करना चाह रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर मौजूद है। अगर शिया कम्युनिटी की कोई सरबराह, कोई लीडर हमारे लिए काबिल इज़्ज़त, काबिल मुहतरम है, वो अगर अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो ये फोरम हाजिर है। मौलाना साहब, दूसरी बात ये कि आपकी गिरफ़्तारी हुई थी और आपके ऊपर इल्ज़ाम ये भी है कि आप अफ़गानिस्तान के थ्रू अहले सुन्नत और दीगर लोगों को अफ़गानिस्तान के थ्रू पहाड़ चिनार में इंटर करा रहे हैं। इसमें कितनी सदाकत है? असल में बात यह है हज़रत वाला के
اہل سنت کے لوگ جس کو بھی جہاں بھی پڑھتی ہیں، جس کو بیچاری کو جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے، وہ شاہ نواز کو کال کرتے ہیں، یار خدا کے لیے کنوائی کا مسئلہ ہے، ہمارے آنے جانے کا مسئلہ ہے، ہمارے اس کا مسئلہ ہے، ہزاروں مسائل ہیں، پوری قوم اہل سنت ہیں، اور میں اکیلا ایک فقیر سا غریب آدمی ہوں، کوئی عہدہ بھی نہیں ہے میرے ساتھ سرکاری. بہرحال اپنی لیکن یہاں میں کہتا کلامی آپ یہاں آپ کی طرح دو ایک فقیر اور کر لے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. اگر کوئی عہدہ ہوتا نا تو حالات اس طرح نہ ہوتے. بہرحال ہمارے بارڈر پہ اہل سنت کی جو اقوام ہیں، خصوصاً منگل اور خروٹی، جدران، غلجے، مقبل، جاجی، تو ان اقوام کے لوگ بارڈر ایریا کے ہیں، تو ان کا راستہ اہل تشیع کے اوپر ہے اور بند ہے اور مستقل بند ہے. ان میں سے اکثر مسافرین ہوتے ہیں، ان میں سے اکثر بیچارے بیمار ہوتے ہیں، ان میں سے اکثر بیچاروں کے یہاں ٹیسٹ ہوتا ہے، ان میں سے اکثر سرکاری ملازمین ہوتے ہیں اسلام آباد، پشاور میں یا نیچے صدہ میں ان کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، تو آنا جانا تو ان کا مشکل ہوتا ہے. تو وہ پھر یہ کرتے ہیں کہ یہ آتے ہیں پشاور، اور پشاور کونسلیٹ میں ویزا لگاتے ہیں، اور اسی ویزے پہ وہ جاتے ہیں ترخم پہ، جلال آباد اور اس طرح پکتیا، اور پھر دوبارہ پاکستان انٹر ہوتے ہیں بائی ویزا، لیگل، اللیگل نہیں، لیگل، پاکستانی اور بین الاقوامی قانون کے مطابق ان کا حق ہے. اور یہ کلیدی کردار مولانا شاہ نواز ادا کر رہا ہے اس تمام تر معاملات میں. تو اس میں جتنا ہو سکتا ہے میں یہاں اسلام آباد میں امارات اسلامیہ کی جو سفارت خانہ ہیں، اور وہاں پشاور میں جو کونسلیٹ ہیں، وہاں پہ ہمارے اساتذہ ہیں، علماء ہیں، دوست ہیں، کلاس میٹس ہیں، ہمارے ساتھ پڑھے ہیں، لڑے تو نہیں ہیں میرے ساتھ کیونکہ میں لڑا نہیں ہوں بہرحال پڑھے ہیں، تو جنگی کلاس میٹ نہیں ہے، مدرسے کی دوست ہیں. تو ان کو کال کر کے، ان کو میسج کر کے، یا ایسے بھی ہوا ہے کئی بار میں اپنے لوگوں کے ساتھ گیا ہوں اور کونسلیٹ میں وہاں سے ان کو ویزے لگوائے ہیں. وہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ جہاں پاسپورٹ جمع کرتے ہیں تو ان کو ایک ہفتے کا ٹائم دیتا ہے. تو یہ بیچارے پشاور میں غریب لوگ ہوتے ہیں، ہفتہ جب وہ پشاور میں گزارے گا تو 15-20 ہزاروں کا خرچہ ہوگا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں مولانا صاحب یار میرا آج بھی اگر ویزا لگ جائے تاکہ میں نکلوں. تو ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ جلدی میرا کام ہو جائے. تو اس حوالے سے وہ کونسل خانہ آنا جانا ہوتا تھا، تھوڑا رابطہ ہوتا تھا. تو اس شک کی بنیاد پر مولانا شاہ نواز کو اٹھا لیا گیا اور کچھ تفتیش کر لی گئی. بہرحال پاکستانی حکومت ہے، ان کا حق ہے، وہ مجھے اٹھائے گا بھی، دیکھے گا، مجھے جو ہے نا انویسٹیگیشن ان کا حق ہے. سارے سسٹم میں نے ان کے سامنے رکھ دیا، معافی بھی مانگی، اب بھی معافی مانگ رہے ہیں، اور مجھے چھڑوایا گیا، اور ابھی آپ کے سامنے 1-2 منٹ لوں گا. آپ کے تحفظات تھے، اعتراضات تھے، شکایات تھی، یا جو بھی معاملات تھے وہ آپ کلیئر کریں گے کہ فیصل کریم کنڈی کے بارے میں آپ نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ وہ شیعہ کا مرکز بن چکے گورنر ہاؤس. اب وہ تحفظات کلیئر ہو گئے؟ فیصل کریم کنڈی گورنر ہیں خیبر پختونخوا کے، اور ایک سیاسی پولیٹیکل پارٹی کے ایک ذمہ دار ہیں، ورکر ہیں، اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی رہ چکے ہیں. ابھی گورنر ہے، بہت بڑی پوسٹ پہ ہیں. میں نے مجھے سیاستدان بھی ہے، سلجھے ہوئے آدمی ہے، سلجھے ہوئے آدمی ہیں، اور ایک باصلاحیت اور سنجیدہ سیاستدان ہے. سنجیدگی بنیادی چیز ہے سیاست میں، اور عہدے میں سنجیدگی بنیادی چیز. تو یہاں میں نے آپ کے سامنے ان کی شکایت لگائی تھی. پھر ان سے جب رابطہ ہوا، ان کے کچھ ذمہ داران نے رابطہ کیا، پھر ہم ان کے پاس آئیں، بیٹھے، سارے معاملات، سارے صورتحال کرم کا ان کے سامنے رکھا. بہرحال کچھ ایسی سیکرٹ باتیں بھی تھی جو مناسب نہیں ہے کہ میں میڈیا پہ لاؤں. انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی، کچھ ہم نے ان کو حقائق سے آگاہ کر دیا. تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بذریعہ ہلال احمر کو انہوں نے اسی وقت حکم دیا، اور 12 ٹرک راشن بگن کو انہوں نے پہنچا دیا، اور یہ ان کی مرہونی منت ہے. اور پچھلے ہفتے بھی ہمیں کال آئی گورنر ہاؤس سے کہ مولانا صاحب کچھ امداد آیا ہوا ہے، اور ہم نے ان کو بگن شفٹ کرنا ہے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. ہمارے کچھ ساتھی ان کے ساتھ چلے گئے، اور الحمدللہ وہ بھی ٹھیک ٹھاک صحیح طریقے سے وہاں استعمال ہوا. تو اب میرے خیال میں گورنر صاحب سے جو ہمارے تحفظات اور شکایات تھے وہ کافی حد تک دور ہو گئے، اور اگر اسی طرح وہ چلتا رہے اور ہم بھی چلتے رہے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے مزید تحفظات بھی دور ہوتے جائیں گے. مولانا صاحب آخر میں، آپ امن کمیٹی کے ممبر بھی ہے، امن کمیٹی کتنی با اختیار ہے؟ ایز اے جرگہ میں کسی جرگے میں نہ شریک ہوا ہوں اور نہ شریک ہوں گا. کیوں؟ اس وقت تک جب تک حکومت پڑا چنار کے آپریشن میں سنجیدہ نہ ہو. ایپیکس کمیٹی کے فیصلے کی روشنی میں
ان کو چاہیے کہ وہ بلا تفریق تمام تنظیموں کے خلاف مساوی بنیاد پر فوجی آپریشن کر لے، نہ یہ کہ کنڈلی بابا اور سینٹرل کرم میں آپریشن جاری ہو، ہمارے گھر ویران ہو اور ہم برباد ہو اور ہم کیمپوں میں رہیں اور اوپر کرم پڑے چنار والے مزے کرتے رہیں۔ اس طرح نہیں چل سکتا۔ میں اس جرگے کا حصہ نہیں ہوں گا۔ ویسے انفرادی طور پر ہماری میٹنگز ہوتی رہتی ہے جی سی صاحب سے، اور پچھلے ہفتے ہم کمشنر کوہاٹ سے ہماری بہت تفصیلی میٹنگ ہوئی، اور اس سے پہلے کمشنر پشاور سے ریاض مسعود صاحب نے ہمیں بلایا تھا، اور بگن ویلفیئر آرگنائزیشن کی تنظیم کے ذمہ داران بھی تھے، اور پشاور میں ہمارا ایک دھرنا جاری ہے ان کے منتظمین تھے، اس کے ساتھ بھی ہمارا جرگہ ہو۔ ویسے انفرادی طور پر، اور شاید کچھ دنوں میں وفاقی وزیر داخلہ سے بھی ہماری ملاقات ہو جائے، اور وزیر اعظم کے مشیر نے کال کی ہے، ان کے پی اے نے، شاید ان سے بھی آئندہ ہفتے عید سے پہلے ایک میٹنگ ہے۔ اس طرح انفرادی طور پر حکومت سے ہم رابطے میں بھی ہیں اور ان کے ساتھ میٹنگز بھی چل رہے ہیں، لیکن ایز اے کرم جوائنٹ جرگہ ہم اس وقت تک اس جرگے کے حصہ نہیں بنیں گے جب تک بگن کی بحالی نہ کی گئی ہوں صحیح طریقے سے 100%۔ فوجی آپریشن جو یک طرفہ سینٹرل کرم میں جاری ہے اس کو بند نہ کیا گیا ہو، اور اپر کرم میں فوجی آپریشن نہ کیا گیا ہو، اسلحہ نہ لیا گیا ہو، اس وقت تک ہم حکومت کے ساتھ جرگے کے لیے تیار نہیں۔ مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین میں ایک دفعہ دوبارہ کلیئر کر دوں کہ مولانا صاحب نے ہم نے گزارش کی اور وہ بالکل کیجول میں تھے، تو اگر کسی بھائی کو یا کسی تنظیم کو، کسی یونین کو یا کسی فرقے کو یا کسی مسلک کو پگڑی پہ اعتراض ہے تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، اور مولانا صاحب کے بہاف پہ میں معذرت کرتا ہوں۔ یہ میرے کال پہ تشریف لے کر آئے مولانا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین ہمیشہ کی طرح دعا اور امید یہی کہ ہمارا ملک پاکستان اور ریاستی ادارے بہتری کی طرف جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔